السلام علیکم ناظرین. آج کل فیک نیوز دنیا کا بہت سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے اور پاکستان کو اس سے کیا خطرات درپیش ہیں اور ان کی روک تھام کیسے ممکن ہے. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پریس کاؤنسل آف پاکستان کے چیئرمین مسٹر ارشد خان جتون. خوش آمدید سر. تھینک یو سو مچ تاشقند اردو کا اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. تو سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ فیک نیوز اور سنسیشنلزم اور بغیر تصدیق کے رپورٹس جو جاری ہو جاتی ہیں ان کی روک تھام کے لیے پریس کاؤنسل آف پاکستان کیا حل پیش کرتی ہے؟ بہت شکریہ. میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے آج موقع دیا. پہلی بات تو یہ کہ فیک نیوز کو روکنے کے لیے اس وقت پورے ورلڈ بلکہ پاکستان اس وقت نمبر 1 ہے جو اس کو روک تھام کی کوشش کر رہا ہے، اور کافی حد تک بہتری آئی ہے کہ وہ ہمارے پاس پرنٹ میڈیا ہے یا ای پیپر ہے، اس تک تو ہم نے کافی حد تک کام کر لیا ہے اور اس میں زیادہ محنت کی ضرورت ہے. دیکھیں پچھلے دنوں جب بلگام والا واقعہ ہوا انڈیا والا یا پاکستان والا، آپ دیکھ لیں کہ اس میں فیک نیوز اتنے انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ اسے پھیلایا، اور ہر چیز انڈیا کوئی بھی ایسا ہے ان کا صحافی نہیں ہے جس نے اس کی غلط انفارمیشن نہ دی ہو. پتہ ابھی چلا ہے کہ ان کے اپنے منسٹر کہہ رہے ہیں جی یہ تمہارا اپنا اندرونی معاملہ تھا. آپ دیکھیں نا، وہ ایک چیز پھیلائی گئی انٹرنیشنل لیول پہ پھیلائی گئی، پاکستان یہ کر دیا. الحمدللہ کہ پاکستان کے کسی صحافی نے بلگرام کے واقعے پہ یا دوسری بات پہ انہوں نے کبھی بھی غلط انفارمیشن نہیں دی، رائٹ دی. میں تمام اس میڈیا کو سلام کرتا ہوں جس میڈیا جنگ کے دوران بہترین رپورٹنگ کی ہے. یہ کردار ہے پورے پاکستان کا. تو سب سے اہم چیز یہ ہے، دیکھیں اس کے لیے ہم نے جو کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس پرنٹ میڈیا ہے. پرنٹ میڈیا اوورال پاکستان میں دیکھ رہا ہوں، ہم سارے صوبوں میں گئے ہیں، ساری جگہ پہ گئے ہیں، تمام گورنر سے اعلیٰ کام سے میٹنگ کی ہے، مختلف یونیورسٹیوں میں سیمینار کر رہے ہیں فیک نیوز کا کنٹرول کرنے کے لیے. یا پریس کونسل کا کام کیا ہے؟ دیکھیں ہم جب تک فیک نیوز کو کنٹرول نہیں کریں گے یا ہم اجاگر نہیں کریں گے، جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ پریس کونسل کا رول کیا ہے، یا ایک غلط فرض کریں ہم انفارمیشن دے رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. فرض کریں آج کل کے بچے ہمارے نوجوان ہیں، وہ شیئر کرتے رہتے ہیں، آگے ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ہے بیک پہ کیا ہو رہا ہے، کہاں سے یہ خبر لیک ہوئی ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کسی کو علم نہیں ہے. جب پوچھتے ہیں پتہ چلتا ہے جی وہ اس نے دیا تھا، یہ کیا. اس کو دیکھیں ہمارے اس وقت کافی انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہا ہے اور مزید بہتر ہوگا، اور اس میں ہماری کامیابی ہوگی. الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں اس وقت بہترین کامیابی پاکستان کو ملی ہے. اس انفارمیشن کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں بہترین کامیابی ملی ہے. پوری ورلڈ میں، پوری دنیا پہچان چکی ہے کہ پاکستان کا نام روشن ہے، اور اس کے جتنے بھی فیک نیوز کو اس کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کیا پاکستان نے. تھینک یو سر. سو ٹاکنگ اباؤٹ ڈیجیٹل میڈیا، آج کا ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں پرنٹ میڈیا کا استعمال کافی کم ہو چکا ہے، اسپیشلی ینگ جنریشن میں نیوز پیپر ریڈنگ از ناٹ سو کامن. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ پرنٹ میڈیا کس طرح اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکتی ہے اور کس طرح یہ نوجوانوں میں دوبارہ سے اجاگر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جس طرح ابھی گورنمنٹ نے قدم اٹھایا ہے اس میں کافی کامیابی ہوئی ہے انہیں. پرنٹ میڈیا کی طرف آئے گا، وقت آئے گا. دیکھیں جب ایک لکھی ہوئی چیز ہے، آپ نے ایک فرض کرے ایک چیز پیرا لکھ لیا ہے، وہ کبھی بھی آپ اس سے مٹا نہیں سکتے ہیں. دوسرے تو آپ کو پتہ ہے نا، سوشل میڈیا والے جی آج کہتے ہیں جی کل کہتے ہیں جی وہ مسٹیک ہو گئی یا کہ کہیں بھی ہو گئی، لیکن اس پہ آپ کہہ نہیں سکتے ہیں. پرنٹ میڈیا کا دور آئے گا اور ضرور آئے گا، اور جدید قسم کا آئے گا. یہ تو عارضی طور پہ ہے، سوشل میڈیا تو عارضی طور پہ ہے. دیکھیں ہر شخص کے پاس موبائل ہے، ہر کوئی وی لا کر کام کر رہا ہے، سوشل میڈیا پہ کام کر رہا ہے، ہر کوئی اپنا اپنا چینل بنایا. وہ اس کا یہ حل نہیں ہے. اس پہ جو گورنمنٹ نے قدم اٹھایا ہے بہترین اٹھایا ہے اور اس کی تہ تک پہنچ چکی ہے. تو میرا خیال میں کامیابی ہوگی، اور اس کے بعد پرنٹ میڈیا کا دور ہوگا. تو اب ہم تھوڑی ینگ جنریشن اور طالب علموں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو میڈیا اسپائرنٹس ہیں، جو اسٹوڈنٹس جرنلزم پرسو کرنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کے لیے کیا پیغام ہے؟ میرا ان کے لیے یہ پیغام ہے جی، بالکل ہم نے 2 مہینے پچھلے ہم نے انٹرنشپ پروگرام کیا تھا اپنے پریس کونسل آف پاکستان اسلام آباد میں. باقاعدہ ہم نے ہر یونیورسٹی سے 10 اسٹوڈنٹ ہم نے منگائے تھے. کے پی کے اسٹوڈنٹ تقریباً ہمارے ہو چکے ہیں، اسلام آباد کے بھی اسٹوڈنٹ آ چکے ہیں. وہ ایک بیچ ہمارا مکمل ہو چکا ہے، دوسرا بیچ بھی انشاءاللہ ان قریب ہم سوچ رہے ہیں کہ نیکسٹ منتھ میں ہم جو ہے نا دوسرا بیچ بھی اس کا بھی شروع کریں. کیونکہ دیکھیں یونیورسٹی کے جو بچے بچیاں اس وقت ہمارے پاس آ رہے ہیں، اس فیلڈ میں آ رہے ہیں، انہیں
بہت سارے ہمارے صحافی ایسے بھی ہیں انہیں علم ہی نہیں ہے پریس کونسل کا کام کیا ہے یا میڈیا کا رول کیا ہے. بیسیکلی جب ہمارے پاس آئیں گے، جب ہم کلاسیں لیں گے، یا فرض کریں ہم نے کئی سیمینار کیے ہیں، مختلف یونیورسٹیوں میں گئے ہیں. ابھی نیکسٹ ہم نے جانا ہے یونیورسٹیوں میں کراچی یونیورسٹی تک گیا ہوں، وہاں سیمینار کیا ہے. میں ہزارہ یونیورسٹیوں میں کیا ہے اور پنجاب یونیورسٹی میں نے کیا ہے. ہر جگہ پہ ہم نے اپنا اجاگر کر رہے ہیں، اپروچ کر رہے ہیں تاکہ ہم ڈیلیور کر سکیں، تاکہ لوگوں کو بتا سکیں، نئی جنریشن جو آ رہی ہے انہیں بتا سکیں آپ نے کیا کرنا ہے اس معاشرے میں. اس وقت آپ کی ینگ جنریشن کی ضرورت ہے. دیکھیں جو کر چکے ہیں. اس وقت ہماری ینگ جو بلڈ آ رہا ہے وہ اس معاشرے کے لیے بہترین ثابت ہوگا، وہ پاکستان کے لیے بہترین ہوگا کہ کم از کم ان تک خبر پہنچے اور اجاگر کرے. اور ہر یونیورسٹی میں سیمینار ہو، ہر یونیورسٹی میں ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں اسی طرح ایک میڈیا یونیورسٹی بلکہ ہونا چاہیے. اسلام آباد میں ایک پاکستان میں بہت بڑا ایک میڈیا یونیورسٹی بنائیں جس میں انہیں کم از کم سکھائیں، انہیں موقع دیں. جب تک انہیں پتہ نہیں ہوگا تو تب تک مشکل ہے. تو یہ میں اپنی گورنمنٹ سے بھی کہوں گا کہ گورنمنٹ اس پہ سوچے، کیونکہ جب تک آپ میڈیا یونیورسٹی نہیں بنائیں گے، باقاعدہ ایک اس کے پروسیجر طے نہیں کریں گے، بڑا مشکل ہو جائے گا. تو انشاءاللہ میرا خیال میں آئندہ ان قریب ینگ جنریشن کے لیے بہترین موقع وہی ہے. انشاءاللہ. آئی وش یو ویری بیسٹ آف لک. تھینک یو سو مچ اپنے بزی اسکیڈول سے ہمارے لیے ٹائم نکالنے کے لیے. تو ناظرین، یہ ہمارے ساتھ تھے پریس کاؤنسل آف پاکستان کے چیئرمین مسٹر ارشد خان جادون، اور امید کرتی ہوں کہ نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے ناظرین کو اور ہمارے طالب علموں کو بھی ان کی باتوں سے کافی فائدہ پہنچا ہوگا. شکریہ.